وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، جو نور ہدایت ہیں، جن سے ہم نے زندگی جینے کا گر سیکھا، جن کی زندگی کی کتاب کا ہر پنہ ایک درس عبرت ہے، اور ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک حقیقی مسلمان، ایک اللہ سے خوف کھانے والا مسلمان اپنی زندگی میں اسی کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت اہم موضوع ہے. آج ہماری قوم، آج یہ مسلمان اور یہ مسلم سماج فجر اور صبح کے وقت کی برکتوں سے غافل ہے. اس کی زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی، فجر کی نماز کی، صبح جلدی سے اٹھنا، اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کی کوئی معرفت اس کو نہیں ہے. ایسا لگتا ہے صبح فجر کے وقت ہماری مسلم بستیوں میں سناٹا چھایا ہوا رہتا ہے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا کون سا شیڈول دیا، ہمیں زندگی جینے کا کیا طریقہ دیا، ہمیں اٹھنے اور سونے، جاگنے، کام کرنے، اس کے تعلق سے کیا روٹین دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے، اس بات کو جاننا ضروری ہے. میرے بھائیوں، فجر کا وقت نہایت عظیم وقت ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اوقات کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضحیٰ کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے فجر کی قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کی قسم کھاتا ہے وہ شے نہایت عظیم ہوتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، والشفع والوتر، طاق چیزوں
اور اسی طریقے سے جوڑوں کی میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اور اس سورت کو سورۃ الفجر کا جس کو نام دیا جاتا ہے، اس سورت کی شروعات فجر کے وقت کی قسم سے شروع کی ہے. یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نہایت عظیم وقت ہے. یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. یہ نہایت عظیم وقت ہے. ایک مسلمان کے دل میں اس وقت کی قدر ہونی چاہیے، اس کی قیمت ہونی چاہیے. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے نبی کو خطاب کرتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلے تو تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو سورج ڈھلتے وقت، یعنی ظہر کے وقت، الی غسق اللیل، اور جب رات آ جائے، جب مغرب کا وقت ہو، جب عشاء کا وقت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور پھر بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً الگ سے فجر کے وقت کا ذکر فرمایا، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کے اندر قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کریم کو یاد کرو، قرآن کریم کی لمبی لمبی تلاوتیں کرو، فجر کی نماز میں لمبی قرات کرو، فجر کی نماز ادا کرو قرآن کی لمبی تلاوت کے ساتھ. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر کے وقت پڑھنا، فجر کے وقت صبح صبح بیدار ہونا، فجر کے وقت اللہ کو یاد کرنا، فجر کے وقت مسجد میں آنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کی تلاوت سے فجر کی شروعات کرنا، اپنے دن کی شروعات کرنا، لمبی تلاوت کرنا، لمبی تلاوت سننا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا قرآن، فجر کی تلاوت یہ فرشتوں کی شہادت میں ہوتی ہے. فرشتے اس نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں، فرشتے اس نماز میں قرآن کی گواہی دیتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. رات کے فرشتے وہ اللہ کے یہاں پر گواہی دینے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. میرے بھائیوں، یہ فجر کے وقت کی برکت ہے، جس برکت سے ہم غافل ہیں، جس برکت سے ہم ناشناشا ہیں، جس برکت سے ہم محروم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے برکت دی گئی ہے، میری امت کو پر برکتیں کی گئی ہیں. میری امت کے بعض اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں. وہ کون سا وقت ہے؟ فی بکورہا، صبح صبح اٹھنے میں، فجر کے وقت اٹھنے میں، صبح صبح بیدار ہونے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے برکت رکھی ہوئی ہے. اور اس وقت اٹھنے میں برکت ہے، اس وقت قرآن کی تلاوت میں برکت ہے، اس وقت تجارت میں برکت ہے، اس وقت معاملات میں برکت ہے. یہ برکت کا وقت ہے. میرے بھائیوں، حضرت صخر الغامدی اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مہم سر کرنی ہوتی،
اللہ کے نبی اگر کوئی سریہ بھیجتے، کوئی جنگ کرتے، کوئی فوج بھیجتے، دشمن پر چڑھائی کرتے، فجر کے وقت چڑھائی کرتے، صبح کے وقت چڑھائی کرتے، صبح سے پہلے اس بستی کے پاس پڑاؤ ڈال دیا جاتا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کرتے، دیکھتے فجر کے وقت اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اگر کسی بستی سے اذان کی آواز آتی، یہی محمد الرسول اللہ کا طرز عمل تھا، یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہی خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا۔ اگر کسی بستی کے مسجدوں کے میناروں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی جاتی تو اللہ کے نبی اس بستی پر حملہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے، مشکل حالات کے لیے، میدان جنگ میں جب انسان کو اپنی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت کا انتخاب کرتے تھے، اختیار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، فجر کا وقت نہایت عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر یہ بتلایا کہ اللہ نے دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، دن کو بنایا تجارت کے لیے، دن کو بنایا دولت کمانے کے لیے، دن کو بنایا اپنے مختلف کاموں کو سنبھالنے کے لیے، دن کو بنایا محنت کرنے کے لیے، رات کو بنایا آرام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو محنت کرنے کے لیے، دن کو دنیا کمانے کے لیے، دن کو مختلف مشغلوں میں مشغول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ سونے کے لیے، اور پھر ایک حصے کے اندر، آخری حصے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اس رات میں سے بعض حصوں کو یا بعض حصے کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بتاتے تھے، ان کے ساتھ گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب رات کی شروعات کرتے آپ سو جاتے، پھر رات میں بیدار ہوتے، پھر تہجد پڑھتے، پھر سو جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی، حضرت بلال آتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے گھروں سے فجر کے وقت قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ اس زمانے کے اندر بچوں کے چہکنے کی آوازیں فجر کے وقت مسلمانوں کے گھروں سے آیا کرتی تھی۔ مسلمان عورتیں برتنوں کو سنوارنے میں اور گھر کو سنوارنے میں، اللہ کی عبادت میں، تسبیحات میں لگ جایا کرتی تھی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت سماج تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک روایت کے اندر دوسرے الفاظ ہیں، جو شخص فجر کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو شخص فجر کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے اس جگہ وہ بیٹھ جاتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر لگاتار وہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، اپنے اللہ کے خوف سے اپنے دل کو معمور کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنی سماعتوں کو محظوظ کرتا ہے، اور اسی حال میں سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
ثم صلی رکعتین، پھر اسی جگہ پر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائے اور بیٹھے رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، صبح کے اذکار پڑھتا رہے، اسی حال میں طلوع ہو جائے سورج، اسی حال میں صبح ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کی وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، یہ نہ سمجھا جائے کہ حج اور عمرے کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی، بلکہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیثیں جو اللہ کے نبی کی حدیث کی کتابوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں جو محفوظ ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ آپ کا طریقہ جو محفوظ ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ آپ کو عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے، تسبیحات پڑھتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ارد گرد اسی طرح سے بیٹھ جاتے جس طریقے سے ایک شمع کے ارد گرد پروانے منڈلانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اللہ کا ذکر کرتے، بسا اوقات صحابہ کرام دنیاوی باتوں میں بھی مشغول ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، زمانہ جاہلیت کا ذکر کرتے۔ ہم سانپ کھایا کرتے تھے، ہم اس طرح سے کھایا کرتے تھے، ہم اس طرح سے رہا کرتے تھے، ہم اس طریقے سے جنگوں میں مشغول رہتے تھے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، زمانے جاہلیت کی ظلمت بھری زندگی کو یاد کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ان کی باتوں کو سنتے اور مسکراتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، چاشت کی نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہ محمد رسول اللہ کی تربیت تھی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ پر فجر کا لفظ استعمال کیا ہے، فجر کے لفظ کا استعمال کیا ہے، صبح کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، صبح کے وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، صبح کا وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کا وقت ہے، صبح کا وقت قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، صبح کا وقت ذکر و اذکار کا وقت ہے، صبح کا وقت نمازوں کا وقت ہے۔ کسی زمانے میں مسلمان فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتا تھا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر تہجد لوگ پڑھتے تھے، تہجد پڑھی جاتی تھی، عورتیں فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھیں، مرد فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ مسلمان دنیا کے اندر سرخرو قوم تھے۔ آج کی حالت دیکھیے، آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیے، وہ بزرگ جو کچھ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، وہ فجر کے وقت آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری جو یہ نسل ہے، ہمارا جو یہ نوجوان طبقہ ہے، یہ طبقہ اسلامی سسٹم سے، اسلامی شیڈول سے، جو قرآن نے اس کو شیڈول دیا، جو اسلام نے اس کو شیڈول دیا، محمد الرسول اللہ نے جن نمات پر اور جن اصولوں پر اس کی تربیت فرمائی، ان سارے اصولوں کو یہ نوجوان، یہ نئی نسل فراموش کر چکی ہے۔ تہجد کی باتیں کیا کیجئے گا، فجر کے وقت اٹھنے کی باتیں کیا کیجئے گا، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی باتیں کیا کیجئے گا، رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی باتیں کیا کیجئے گا۔ یہاں تو یہ مسلمان جمعہ میں غائب ہو جاتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہے،
تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر لیا۔ وہ پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا، کوئی پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، وقت بے وقت پڑھتا ہے، مسجد گھر کے قریب ہے، مناروں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، یہ بے غیرت مسلمان کیا سوچ کر مسجدوں میں نہیں آتا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت اور سیرت کی قدر نہیں ہے، صحابہ کرام کو کے طرز عمل کو اپنانے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم بے خوف قوم ہیں، ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانے کا اور دفن ہونے کا اور دفن کیے جانے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے سبب سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، موت سے ڈرو، قبر میں دفن ہونے سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال رکھو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنے شیڈول کو، اپنے زندگی جینے کے طریقے کو، اپنے اصولوں کو اسلامی اصولوں میں تبدیل کرو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اسلام کے مطابق سو، اسلام کے مطابق جگو، اپنے شب و روز کو اسلام کے مطابق ڈھالو، اپنی خلوتوں میں اسلام کو زندہ کرو، اپنی جلوتوں میں اسلام کو زندہ کرو، اپنی صحبتوں کے اندر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ مسلمان رات بھر موبائلوں میں مشغول رہتا ہے، رات بھر غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتا ہے، یہ مسلمان رات بھر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں لگا رہتا ہے، فجر کی نماز چھوڑتا ہے، غیر مسلموں کی طرح وہ چاشت کے وقت اٹھتا ہے، غیر مسلموں کی طرح 10 یا 12 بجے اٹھتا ہے، بعض لوگ رات بھر سوتے ہیں اور رات بھر جگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شیڈول آپ کو نہیں دیا تھا، زندگی کا یہ اصول نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ عشاء سے پہلے سونا، عشاء کے بعد جاگنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے، اور جب گفتگو کرنی ہے، گفتگو کے آداب کیا ہیں، مجلسوں کے آداب کیا ہیں، بڑوں کی عزت کیسی ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں، پوری زندگی بدنظمی کی شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی۔ میرے بھائیوں، آپ کی زندگی کو سسٹمیٹک بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آتا ہے، فجر کی نماز جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جو شخص جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ کوئی نوجوان فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، اپنی بیوی کو فجر کی نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، وہ خود بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے بچے بھی فجر کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان مرد اور بیوی دونوں اس جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات بھر عبادت کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل واسع ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز، یہ فجر کی جو فرض نماز ہے، اس کا تو اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، لیکن فجر کی سنتوں کے تعلق سے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر سے غافل لوگوں کو
اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فجر سے پہلے 2 سنت جو مسلمان پڑھتا ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا کی ساری نعمتوں سے، ساری دولتوں سے عظیم ہے، دنیا اور ما فیہا سے عظیم ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی ہے، دنیا کی تلاش میں، دنیا کی جو ہے دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، اور اسی طریقے سے جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی ناموری کے لیے، ریا و نمود کے لیے، فجر کی نماز کو چھوڑنے والے لوگوں اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر اللہ سے بے خوف لوگوں، اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کیا، دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے کہ کوئی شخص فجر کے وقت آئے اور فجر سے پہلے کی 2 سنتیں پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اصول دیا ہے، فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کے وقت تجارت میں مشغول ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد صبح صبح وہ تجارت میں لگ جاتے تھے، اور پھر ان کی تجارت میں برکت ہوتی تھی اور کثرت سے برکت ہوئی، مالدار ہو گئے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھائی کا کام کرتے ہوں، چاہے آپ تاجر ہیں بزنس مین ہیں، چاہے اسی طریقے سے آپ حیثیت والے شخص، چاہے آپ قاضی ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ کے نوکر ہیں، کوئی بھی کسی بھی پیشے میں ہو، آپ فجر کے وقت اٹھیے، اللہ کو یاد کیجیے، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی کا طریقہ، طرز عمل اسلامی طریقہ بنائیے، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اپنائیے، طرز زندگی کو اختیار کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ برکتوں کے حصول کا وقت ہے، وگرنہ اسی طریقے سے ہماری زندگی غفلت میں گزرتی رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی رحمتوں کی ہمیں ضرورت ہوگی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل نہیں ہوں گی، ہم اللہ کی نظر میں ملعون قوم ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کی نماز چھوڑ کر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ دن بھر وہ پھر غفلت کا مارا، سستی کا مارا اسی طریقے سے سست اور کاہلوں کی طرح گھومتا ہے، اس کا پورا دن اچھے طریقے سے نہیں گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کے اندر جو نافرمانی کا ماحول ہے، ہمارے بچوں کے اندر جو ناکامی کا ماحول ہے، ہماری تجارتوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، ایک مسلم بستی کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے جھگڑے، اس نے اس پر کیس کیا ہوا ہے، اس نے اس پر کیس کیا ہوا ہے، ایک ایک انچ زمین کے لیے ہم مسلمان اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو انارکی ہے، یہ جو فساد ہے، یہ جو ہے بدنظمی ہے، یہ جو اسلام کے خلاف زندگی ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو بغض ہے، یہ جو عداوت ہے، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو دلوں کی دراڑیں ہیں، یہ پیشانیوں کے جو تیور ہیں، یہ آپس میں الفتوں اور محبتوں کا جو خون ہے اور محبتوں پر جو خنجر چلایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی مکمل غیر اسلامی زندگی۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اعمال غیر اسلامی ہیں، ہم مسلمان ہیں ہمارے بات کرنے کا طریقہ غیر اسلامی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے معاملات غیر اسلامی ہیں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کردار میں اسلام نظر نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں، ہم تجارت میں اسلام نظر نہیں آتا، ہم مسلمان ہیں صداقت سے دور ہیں، کذب پر، حسد پر، بغض پر، بے ایمانی پر، عداوت پر، نفرتوں پر، ان ساری غلط اور خسیس صفات پر ہماری زندگی جو ہے ان ساری صفات پر تربیت پاتی ہے، ان ساری صفات اور ساری گندگیوں سے ہماری زندگی غلیظ ہے، گندی ہو چکی ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو صاف کرو،
بہت گندا کر لیا. اپنے نامہ اعمال کو اپنے نیک اعمال سے صاف کرو. میرے نوجوانوں یاد رکھو، فجر کے وقت اٹھو، زندگی تازہ رہے گی. فجر کے وقت اٹھو، تمہاری صحت تازہ رہے گی. فجر کے وقت اٹھو، ورزش کرو، اللہ کو یاد کرو. فجر کے وقت میں برکت ہے، میڈیکل فائدے ہیں. فجر کے وقت کی ہوا میں برکت ہے. فجر کے وقت کی ہوا کے اندر بہت ساری ایسے فوائد ہیں جو آپ کے سانس کے ذریعے سے آپ کی باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے خون کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں، آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے طاقتور بناتے ہیں، آپ کے اندر طاقت آتی ہے. وہ نوجوان جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فجر کے وقت اٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ صحت مند رہتا ہے. بڑھاپے میں بھی اس کی کمر ٹائٹ رہتی ہے، اس کی کمر جھکتی نہیں ہے. لیکن جو فجر کے وقت سو کر اپنی زندگی کے شیڈول کو تبدیل نہیں کرتا، اپنی زندگی کو غیر منظم طریقے سے جیتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کو طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کے صحت جواب دے جاتی ہے، ہزاروں مرضوں کا وہ مجمع بن جاتا ہے. میرے بھائیوں، اسلامی اصولوں پر اپنی زندگی کو ڈھالو، اسلامی معاشرہ بناؤ، اسلامی سماج بناؤ. فجر کے وقت اذان ہو، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو بیدار کرو، اپنی عورتوں کو بیدار کرو. یہ عورتیں اپنی بچیوں کو بیدار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں اور تسبیحات پڑھتی رہیں، تہجد پڑھیں، اللہ کو رات میں یاد کرو، تنہائیوں میں یاد کرو. ہم نے ابھی اللہ کو یاد کرنے کی لذتوں کو چکھا ہی نہیں. میرے بھائیوں، کبھی دنیا سے پریشان ہو کر رات میں اندھیرے کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر دیکھو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تب تمہیں پتا چلے گا اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا تھا. تم رات میں اللہ کو یاد کرو گے، تمہاری زبان، تمہارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ نہیں، دنیا کے جھمیلوں میں دلوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. دلوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کو یاد کرنے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے فجر کی نماز پڑھنے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے رات کو تہجد پڑھنے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے قرآن کی تلاوت سننے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے قرآن کو کردار میں اتارنے میں، دلوں کی ٹھنڈک ہے اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنانے میں. اللہ نے تمہیں قرآن دیا تھا، اس لیے دیا تھا تاکہ تم قرآنی قوم بن جاؤ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، عزم مصمم کرو، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ سے توبہ کرو. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جس وقت سورج غروب ہوگا، جس وقت قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اس وقت دنیا کے اعمال نظر آئیں گے. کوشش کرو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، تمنا کرو گے، گزارشیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، رو گے، اے کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. لیکن اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں نہیں آتا. جب تک دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، جوان یہ نہ سمجھے کہ بڑھاپا آئے گا، بوڑھا یہ نہ سمجھے کہ اور زندگی ملے گی، بچہ یہ نہ سمجھے کہ جوانی آئے گی. کب زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی ہی کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا بینک بیلنس ہے، سب سے عظیم دولت ہے، یہ سب سے عظیم حسن ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ سے خوف کھانے والی قوم بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والی قوم بنو، قرآنی قوم بنو، قرآنی سماج بناؤ، قرآنی اخلاق بناؤ، قرآنی معاملات کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت ہم سب کو وقت پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اللہ انہیں رات میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ پابند بنائے۔ اللہ ہم سب کو ان مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن سے الفت اور محبت کرتے ہوئے اس دنیا میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے جائیں اس وقت جس کلمے پر ہماری زبان بند ہو وہ کلمہ شہادت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب قبر میں ہم کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا جائے اس وقت اللہ کا ساتھ ہو۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم سب کو اکیلا کھڑا ہونا ہو اس وقت اللہ کی نظر رحمت ہو، محمد الرسول اللہ کی شفاعت مبارکہ ہو، آپ کا دست مبارک ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، آپ کی روشن اور چمکتی پیشانی ہو، ہمارے ہزار بوسے ہوں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔